ورسولاً الی بنی اسرائیل، اور ایک رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی حضرت عیسیٰ یہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے۔ تو پتہ چلا حضرت عیسیٰ تمام مخلوق کے نبی نہیں تھے بلکہ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ وہ یہ کہیں گے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا؟ کہ میں تمہارے لیے پرندے کی صورت بناتا ہوں، مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ حقیقت میں پرندہ بن جاتی ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دیتا ہوں اکمہا، اندھوں کو، جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، مادر ذات اندھے یعنی پیدائشی طور پر جو اندھے ہوتے ہیں، میں ان کو شفا دیتا ہوں۔ والابرص، اور کوڑیوں کو، یعنی جو برس کی بیماری میں، برس چیچک جس کو کہتے ہیں، اس بیماری میں جو مبتلا ہوتے ہیں، وائٹ دھبے جس کے جسم پر ہوتے ہیں، اس کو برس بھی کہتے ہیں، کوڑی بھی کہتے ہیں، چیچک کے نشانات بھی کہتے ہیں، تو ان کو شفا دیتا ہوں۔ یہ آپ کا دوسرا معجزہ تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم کھاتے ہو اپنے گھروں میں اور جو چھپاتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے ضرور نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ آپ کے ان چار معجزات کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا۔ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور اس قوم کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، اور یہ اللہ پاک کی سنت مبارکہ کہ اللہ جس نبی کو بھیجتا تھا تو اس کو اس قوم کے مطابق، جس کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجے جاتے، اس بستی، اس قوم، اس قبیلے، اس شہر کے مطابق معجزات دے کر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو تھا وہ طب، ڈاکٹری، یہ بڑے عروج پر تھی۔ لوگ جو ہے طب میں بڑے ماہر تھے اور بڑی چیزوں کا وہ علاج کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ مادر ذات اندھوں کو، جو پیدائشی اندھے نابینا ہوتے تھے، ان کو آنکھیں دیتے تھے۔ اسی طرح جو کوڑ کے مریض ہوتے تھے، برس کی بیماری میں مبتلا ہوتے تھے، آپ ان پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کے سارے نشانات ختم ہو جاتے تھے۔ آپ کی دعاؤں سے مردے زندے ہوئے۔ تو یہ چار معجزات کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان فرمایا۔ یہ یاد رکھ لیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49، اس کو چاہیں تو آپ خود سے پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ اب پہلا معجزہ آپ کا یہ تھا جو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ پرندہ بن جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر کوئی دلیل لائیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے، آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی پرندہ بنائیں۔ تو آپ نے چمگادڑ بنائی مٹی سے، چمگادڑ، مٹی کی چمگادڑ بنائی، اور جب وہ بن گئی تو اس میں پھونک ماری۔ جب پھونک ماری تو وہ حقیقتاً پرندہ بن کر اڑنے لگی، اس میں جان آ گئی اور وہ پرندہ بن کر اڑنے لگی۔ اور سب بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ وہ جس کو مٹی سے آپ نے ان کے سامنے بنایا تھا، آپ کے دم کرنے سے، پھونک مارنے سے وہ حقیقتاً پرندہ بن گئی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی باتیں کوئی قصے کہانی نہیں ہے، یہ آپ کا پہلا معجزہ تھا۔ چمگادڑ ایک بڑا ہی عجیب پرندہ ہے، اس کے پر نہیں ہوتے لیکن یہ پھر بھی اڑتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، یہ بغیر پروں کے اڑتا ہے۔ اور جس طرح عورتوں کی چھاتی ہوتی ہے اور وہ دودھ پلاتی ہیں، اسی طرح اس پرندے کی بھی چھاتی ہوتی ہے اور یہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ وہ واحد پرندہ ہے جس کے دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ انسانوں کی طرح ہنستا ہے، اور یہ بچہ جنتا ہے، انڈے نہیں دیتا۔ حالانکہ پرندے جتنے بھی ہوتے ہیں انڈے دیتے ہیں، لیکن چمگادڑ یہ بچہ جنتا ہے، یعنی یہ ڈائریکٹ بچہ دیتا ہے، انڈوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہ ایک قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ یہ وہ واحد پرندہ ہے جو بغیر پروں کے اڑتا ہے، اس کے دانت ہوتے ہیں، یہ بچہ دیتا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے، اور یہ انسانوں کی طرح ہنستا ہے، جس طرح ہم ہنستے ہیں نا دانت نکال کر، تو اس طرح یہ اس پرندے کی یہ خصوصیت ہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ انوکھا پرندہ بنایا، اس میں دم کیا اور اللہ کے حکم سے یہ اڑنا شروع ہو گیا، اور بنی اسرائیلیوں نے دیکھا، انہوں نے یہ نہ مانا، انکار کر دیا۔ تو آپ نے کہا کہ اب کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہمارے اندھے ہیں، نابینا ہیں، پیدائشی نابینا ہیں اور کوڑ کے مریض ہیں، اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو دعا کریں اللہ ان کو شفا دے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس نابینا لائے گئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ ان کو شفا دے، اور ساتھ ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، تو اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور جو پیدائشی نابینا تھے، اندھے تھے، اللہ نے ان کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اسی طرح برس کے جو مریض تھے، کوڑ کے جو مریض تھے، 50 جب لوگوں کو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بھائی اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہیں اور وہ سارے نابیناؤں کو بینا کر رہے ہیں، تو آپ کے مکتب میں رش لگ گیا۔ یہاں تک تفسیروں میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس 50 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا جو کوڑ کے مریض ہوتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کوڑ کے مریضوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے شفا عطا فرماتے ہیں۔ شفا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن وسیلہ آپ بنے کہ آپ کے پاس 50 ہزار کے قریب لوگ آتے اور شفا پا کر جاتے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آنے کی طاقت نہیں رکھتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر خود کمال محبت، کمال شفقت فرماتے اور اس کے پاس تشریف لے جاتے اور اس کی بیماری کو دور فرماتے۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، الفاظ دیکھیں، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ 4 مردوں کو آپ نے زندہ کیا۔ ایک آپ کا دوست تھا جو بڑا مخلص تھا اور آپ کی صحبت میں رہتا تھا، آپ سفر پر چلے گئے، اس کی طبیعت بگڑی یہاں تک کہ وہ قریب المرگ ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بہن نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ کا دوست قریب المرگ نزع کے عالم میں ہے اور انتقال کر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، لیکن آپ بہت دور تھے، 3 دن کی مسافت تھی، 3 دن کا فاصلہ تھا، آپ نہ پہنچ سکے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن کے بعد آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ کو اس کی قبر پر لے جایا گیا، آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کے دوست کو زندہ کر دیا۔ کئی عرصے تک زندہ رہا، اس کی شادی بھی ہوئی اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اسی طرح ایک دوسرا مردہ آپ نے زندہ کیا، ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، نوجوان اور اکلوتا بیٹا، اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جنازہ لے کر جا رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے اس کا جنازہ گزرا۔ آپ نے اس کی ماں کو دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہی تھی، آپ کو رحم آ گیا، آپ نے اسی وقت دعا کی یا اللہ اس کو زندہ کر دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، وہ زندہ ہوا، اس نے اپنا کفن وفن اتارا، کپڑے پہنے گھر آیا، اور وہ بھی پھر کافی عرصے تک زندہ رہا، اس کی بھی شادی ہوئی اور اس کی بھی اولاد ہوئی۔ پھر سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، لوگوں نے کہا کہ آپ اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں، یہ تو سارا جادو ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ تو ابھی سب مرے ہیں، ان پر سکتہ تھا، یہ حقیقت مرے نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا یہ تو ابھی دنیا سے گئے، آپ اگر واقعی نبی ہیں تو ہمیں کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے دکھائیں، کوئی پرانی قبر سے کوئی زندہ کر کے دکھائیں تو ہم مانے واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں سام، آپ ان کو زندہ کریں تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ نے قبر کی نشاندہی جب ہوئی، آپ ان سب کے ساتھ گئے حضرت سام بن نوح کی قبر پر، اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی کہ یا اللہ ان کو بنی اسرائیل کے سامنے زندہ کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے حضرت سام بن نوح کو زندہ کر دیا۔ حضرت سام بن نوح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سمجھے قیامت آ گئی، اس کی دہشت سے آپ کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ تو حضرت سام بن نوح جب زندہ ہوئے تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور پھر آپ نے عرض کی کہ مجھے واپس میری قبر میں بھیج دیا جائے، لیکن مجھے نزع کی تکلیف نہ ہو، بغیر تکلیف کے میں انتقال کر جاؤں، دوبارہ میں اپنی قبر میں چلے جاؤں۔ آپ نے پھر دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ بغیر نزع کی تکلیف کے دوبارہ اپنی قبر میں چلے گئے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے۔ یہ تیسرا معجزہ تھا۔ چوتھا معجزہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بچے آپ کے پاس پڑھتے تھے تو آپ ان بچوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے اماں ابا نے گھر میں کیا کھایا ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں کیا چھپا کے رکھا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں
جو تم کھاتے ہو. آپ بنی اسرائیلیوں کو بتاتے تھے تم نے کیا کھایا ہے اور آگے کیا کھاؤ گے. یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بتاتے تھے ان کو. پھر جب ان کے بچے پڑھنے آتے آپ کے پاس تو آپ ان کو بتاتے کہ تمہارے والدین نے تمہارے پیچھے کیا چھپا کے رکھا ہے. اور بچے جا کے اپنے والدین سے کہتے کہ آج آپ نے یہ کھایا, آج آپ نے یہ چھپایا. ماں باپ حیران ہوتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہا کہ ہمیں تو ہمارے استاد حضرت عیسیٰ نے بتایا. تو لوگوں نے اپنے بچوں کو وہاں پر جانا بند کر دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجنا بند کر دیا کہ بھائی یہ تو اتنے بڑے جادوگر ہیں, سب پتہ چل جاتا ہے, معاذ اللہ. اور ان بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ میرے شاگرد, میرے طلبہ کہاں گئے جو میرے پاس آیا کرتے تھے. تو وہ سب ایک کمرے میں بند تھے. بنی اسرائیل کے والدین نکلے, مطلب ان بچوں کے والدین نکلے, اور ان سے جب پوچھا کہ بچے کہاں ہیں, کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہاں ہیں. آپ نے فرمایا اس کمرے میں کون ہے؟ تو انہوں نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ اس میں تو سور ہیں, خنزیر ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان عالی شان سے نکلا, اچھا سور ہیں تو پھر سور ہی ہوں گے, پھر وہی ہوں گے. اللہ اکبر, آپ کی زبان سے نکلنا تھا وہ سب کے سب بچے سور بن گئے. وہ پھر والدین روتے رہے اور دعائیاں دیتے رہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے 4 معجزات تھے جو قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں مذکور ہے کہ پرندوں کی صورت بنا کر اس کو حقیقی زندگی دینا. دوسرا, کوڑی کے مریضوں کو, برس کے مریضوں کو اور جناب نابیناؤں کو بینا کرنا, آنکھیں دینا, مردوں کو زندہ کرنا, اور جو کچھ کھایا پیا وہ بتانا. یہ 4 معجزات اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے اور یہ آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے. اب آپ بتائیے یہ چاروں کام ہیں کس کے؟ زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ غیب کی خبریں دینا کس کا کام ہے؟ پرندہ بنانا کس کا کام ہے؟ مادرزاد اندھوں کو بینا کرنا, آنکھیں دینا کس کا کام ہے؟ لیکن حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ابری الکمہ, میں شفا دیتا ہوں. حالانکہ شفا تو اللہ دیتا ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں. مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى, میں یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے, جو درس نظامی پڑھے ہوئے وہ جانتے ہیں. احیی, یہ واحد متکلم کا صیغہ جس میں نسبت بندے کی اپنی طرف ہوتی ہے, میں زندہ کرتا ہوں. حالانکہ زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. پھر جو کچھ کھایا, جو آگے کھائیں گے اس کی خبر دینا, یہ کون جانتا ہے؟ سب اللہ. لیکن حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُم, میں تمہیں بتاتا ہوں, میں تمہیں خبر دیتا ہوں. تو یہ تو شرک ہو گیا. بھائی اللہ کے سوا کوئی مدد کر سکتا ہے؟ 50 ہزار مریضوں کے کوڑ کی مریضوں کو کوڑی ان کی دور کی, برس کا مرض ان کا دور کیا, یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کتنے اندھوں کو نابینا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کتنے بنی اسرائیلیوں کے مردوں کو آپ نے زندہ کیا, یہ مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ایسی مدد کہ ان کی اولادیں بھی ہوئیں, انہوں نے شادی بھی کی, اولادیں بھی ہوئی, زندہ بھی رہے, یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب بولو اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو یہ کیا کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ ایک راگ زبان پر رہتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, کوڑی کے مریض کو اچھا کر رہے ہیں, اندھوں کو جو ہے نا بینا کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کے سوا مدد کر رہے ہیں, اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا, یہ شرک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم, میں تمہیں خبر دیتا ہوں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, میں شفا دیتا ہوں, میں صحیح کرتا ہوں اندھوں کو اور برس کے مریضوں کو. تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ یہ شرک نہیں ہے, یہ آپ کی عقل میں غلاظت بھری ہے, یہ شرک نہیں ہے. اللہ اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت اور اختیار عطا فرماتا ہے, یہ سب اسی کے حکم سے ہوتا ہے, ورنہ کسی میں کوئی مجال نہیں ہے کوئی پتہ بھی ہلا سکے. تو مردوں کو زندہ کرنا, اندھوں کو بینا کرنا, اندھوں کو آنکھیں دینا, یہ جو کچھ بھی مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کر رہے ہیں. لہذا یہ شرک ہوا ہی نہیں, شرک کی جڑیں کٹ گئیں. شرک تو جب ہوتا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے طور پہ مدد کرتے ہیں, پھر یہ ہوتا اللہ کے سوا مدد کرنا. اللہ کے سوا تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کے سوا مدد نہیں ہے, یہ بلکہ اللہ کی رضا سے مدد کرنا ہوا.
بات سمجھ آئی؟ اس لیے ہم جو کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اور اس طرح یا غوث پاک مدد، تو اس میں عقیدہ پیچھے یہی ہوتا ہے کہ یہ مدد کرتے ہیں اپنے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے۔ جب یہ عقیدہ ہے بندے کا تو اس میں شرک ہوا ہی نہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جو عوام اہل سنت کو گمراہ کیا جاتا ہے بار بار۔ یا رسول اللہ کا کہنا شرک ہے۔ ابے تو صحابہ تو کہتے ہی یا رسول اللہ تھے۔ قرآن پڑھو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ این نماز میں آپ کہہ رہے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو یا رسول اللہ اور یا ایھا النبی میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا مطلب ایک ہے۔ قبرستان میں جا کے آپ کہہ رہے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، اور یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہو گیا۔ یہ کون سی لوجک ہے بھائی؟ بلکہ جو مشرک ہوتا تھا اس کی زبان سے نہیں نکلتا تھا یا رسول اللہ، لیکن جو جیسے ہی مسلمان ہوتا تھا، دار اسلام میں داخل ہوتا تھا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے جا رہے تھے۔ آپ سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا محمد ابن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جب ایمان نہیں لائے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں سنی اپنے بہنوئی سے، اپنی بہن، ان کے بہنوئی اور بہن کمرہ بند کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ بیٹھے، بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا، پھر کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا، سورہ طٰہٰ کی آیت آپ نے سنی، آپ کا دل بدل گیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ اسلام لے آؤ؟ یہ حضرت عمر وہ تھے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی، یہ اسلام لے آئے۔ اب جیسے ہی یہ اسلام لے آئے، اسلام سے پہلے یہ کہتے تھے محمد محمد، لیکن جب اسلام لے کر آئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ بندہ کہتا ہی اس وقت ہے جب مسلمان ہو۔ جو بھی مشرک تھا حالت شرک میں وہ یا رسول اللہ نہیں کہتا تھا، وہ محمد کہتا تھا، محمد ابن عبداللہ کہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ مسلمان ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا رسول اللہ تو صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اب وصال کے بعد جنگ یمامہ ہوئی صدیق اکبر کے دور میں، مستند ترین روایت ابن کثیر کی، کوئی اس میں انکار ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہو کہ حضور کے وصال کے بعد یا رسول اللہ زندگی میں کہنا چاہیے، عجیب لوجک ہے ان کی۔ جب پھنسنے میں آتے تو کہتے نہیں وصال کے بعد نہیں کہنا چاہیے، وصال جب نہیں ہوا تھا زندہ تھے، جب میں تو زندہ، نبی تو ہوتے ہی زندہ ہے۔ جب نبی کا ایک امتی شہید ہو جائے تو وہ زندہ، تو نبی زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو مرتے تو تمہارے ہوں گے، ہمارا نبی تو زندہ ہے۔ ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بھائی یہی پڑھایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔